الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا محترم حاضرین نوجوانان اکرام، آج کے اس پروگرام میں اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے۔ حقیقت میں اگر غور کیا جائے تو ایک انسان کی سب سے بڑی کامیابی کی ضمانت یہی ہے کہ وہ انسان اس چیز سے بچ جائے، اور وہ یہ ہے جہنم۔ ہم تو سب سنتے ہیں جہنم کے تعارف، لیکن یہاں موضوع ہے جہنم کی بلند کیا، جہنم کا خوفناک منظر۔ کوئی بھی شخص اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ دنیاوی زندگی کے اندر جب اسے تھوڑی سی مصیبت پہنچ جائے تو وہ انسان لرزنے لگتا ہے اور یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میری پوری زندگی اللہ رب العالمین نے مصیبتوں میں گزاری۔ ذرا اس مصیبت کو یاد کریں جس جہنم کے تعلق سے قرآن مجید کی ایک آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور آج کے اس پروگرام میں صرف اسی آیت کی تفسیر پر پوری باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے قبل ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سننے کے ساتھ مزید اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے باتیں شروع کرتے ہیں۔ ہر شخص اپنے آپ کو کامیاب بننا چاہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن ایک ایسی کامیابی کی کیا لینا جو کامیابی کے اندر ہمیں سکون ہی نہ ملے، جس زندگی میں جانے کے بعد انسان کو پریشانی لاحق ہو، تکلیف ہو، تو ایسی کامیابی میں کیا ہے؟ مثال کے طور پر ابھی جیتی جات کی مثال لے رہا 4-5 دن کا ٹاٹا رتن کا نام تو سنا ہوگا، سب جانتے ہیں۔ اس نے کیا نہیں کیا؟ ابھی یہاں آنے سے پہلے میں نیوز جیسے کلک کیا موبائل میں تو ایک کی خوبیاں بیان کر، اس نے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے دولتیں کمائی، آگے گئے تو یہ خود بیان کر رہا ہے مجھے سکون نہیں ملا، پھر آگے بڑھے ہندوستان سے لے کر کے بیرونی ملک تک جن کی کاروبار میں نیٹ ورک پھیلا ہے، خوب کمائے،
تب بھی مجھے سوچا کہ راحت اور خوشی مل جائے، لیکن پھر بھی نہیں ملا۔ میرے دوست نے کہا کہ فلاں اسکول کے اندر کمزور لڑکیاں ہیں، بچے ہیں جن کی کچھ سواری کی ضرورت ہے، رکشے کی شکل میں ہی ہو، ان کو دے دیا جائے۔ میں نے سوچا کہ خود اپنے ہاتھوں سے جا کر کے تقسیم کروں، کتنا ہے؟ 200 ہے۔ میں نے دیا، اور دینے کے بعد جو اس وقت میرے دل میں خوشی ہوئی، میں نے یہ سوچا کہ جب تک میری سانسیں دنیا میں چلتی رہی اور اب تک میں باحیات ہوں، اور میں نے جتنا دیتے گیا، کمایا، دولت سب کے لیے کرتی، لیکن مجھے سکون نہیں ملتا، مجھے سکون یہاں ملتا ہے۔ آخر بڑھ کیا بولا پتا ہے؟ جب جانے کے لیے جا، چھوٹی سی آنکھ کی بچی ان کے قدم کو پکڑ لیتا ہے، پھر میں اپنے آپ کو چھڑانا چاہتا ہوں، لیکن وہ بچی اور کس سے پکڑ لیتی ہے۔ پھر میں اس بچی کے قریب تک گیا، میں نے اس بچی سے پوچھا کہ بیٹا بتا کیا کہ تمہیں کیا چاہیے، تمہیں اور کچھ چاہیے کیا؟ اس بچی نے کیا جواب دیا؟ میری بچی کہا کہ میں تمہیں چاہتا ہوں، مجھے تیرے چہرے کا دیدار کر لینے دو جو میری خوشیوں کو بھر دیا ہے، اور آج مجھے اتنی خوشی ملی ہے کہ کل قیامت کے میدان میں جب جنت کے اندر میں جاؤں تو میں تصور کروں کہ میں تیرا چہرہ بھی وہاں نظر آ جائے۔ ایسی کامیابی کی کیا لینا؟ ارے دنیا میں کام تو بہت ہے، کمائی دولتیں بہت ہے، اکٹھا کرنی، اچھے سے اچھے کام کر لیا، کوئی بھی شخص اس کو انکار نہیں کر سکتا کہ اس نے اپنے لیے کچھ کر کے گیا ہے۔ جتنی بھی دولتیں کمائی ہے لوگوں کے لیے چھوڑ کر کے چلا گیا ہے، شیئر مارکیٹ میں انہوں نے ہوا کر دیا ہے، پوری دنیا ان کی نوٹیں چھاپ رہی ہے۔ میرے بھائی ذرا احساس کرو، اگر ایک ٹاٹا رتن اگر ایمان لے آیا ہوتا، کلمہ پڑھ لیا ہوتا، کلمہ کو ہو جاتا، تو ہم ان کے لیے دعائیں خیر کر سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا سب سے اعلیٰ مقام عطا کر دے، کیونکہ اس نے دنیا کے لیے کچھ بھی چھوڑا نہیں ہے، لیکن وہ ایمان نہیں لایا ہے، کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ دولت تو ان کے پاس بھی تھی، کیا اسے اتنا اچھا کام تو دنیا میں کر کے چلا گیا ہے کہ کیا اسے اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل نہیں کرے گا؟ دنیا کا یہ نہیں، جنت نہیں، یہ جہنم میں جائے گا کہ اس نے ایمان نہیں لایا، کلمہ نہیں پڑھا ہے، کام تو بڑا ہی اچھا کیا ہے مگر ایمان نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ خوش نصیب ہیں، کلمہ کو ہے اس نبی کے شہدائی ہے جس نبی نے پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں، لیکن یہاں افسوس کی بات ہوئی ہے اس نبی کی امتی ہونے کے باوجود بھی یہ امتی شراب کے نشے میں مست ہو جائے، یہ امتی جوئے میں مست ہو جائے، یہ امتی دنیا کے وہ حرام کردہ کام کو کر لے جس کام کی کرنے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے جہنم میں داخل۔ قرآن کی آیت پڑھاؤ، یہاں کیا اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے اور ان لوگوں کے لیے کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یہ آیت اس مسئلے کو حل کر دیتا ہے۔ اگر یہاں یا ایھا الناس کا دیا ہوتا تو یہاں سب کوئی شامل ہو جاتا، سکھ بھی آ جاتے، عیسائی بھی آ جاتے، یہودی بھی آ جاتے، مجوسی بھی آتے، اس روئے زمین پر جتنے بھی ماننے والے فرقے کے لوگ ہیں ہر کوئی یا ایھا الناس میں شامل ہو جاتا، لیکن اللہ رب العالمین نے یا ایھا الناس نے کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے، مسئلہ حل ہو گیا۔ ایمان والے وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، یہ حدیث اس مسئلے کو اور مضبوط کر دیتی ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری مسلم کے اندر اس حدیث کے ٹکڑے کو دیکھے جا سکتے ہیں۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کیا کہہ رہا ہے؟ قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچا لو،
اور اپنے اہل و عیال کو بچا لو۔ سنو یہاں بڑی زبردست بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں اگر کچھ بننا ہے تو زندگی سے لڑنا پڑتا ہے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے۔ وقت ہمارا ہے، چاہوں تو اس وقت کو لڑ کر کے سونا بنا سکتا ہوں، یا یہ وقت جو ہی ہاتھ سے گوا سکتا ہوں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر زندگی میں اگر آپ کو خوشگوار ہونا ہے، یہ وقت ہمارا اپنا ہی ہے، چاہے تو اس وقت میں وہ نیک عمل کر کے اپنے آخرت کی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، یا تو پھر جہنم کے گھڑے میں جا سکتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے پاس ٹائم وقت ہے، لیکن آج ہم نے کیا کیا، اس وقت کی کوئی ہمارے پاس قدر و قیمت نہیں۔ تب جا کر کے انسان کو جب ٹھوکر لگتی ہے تو انسان کیا کہتا ہے، زندگی اور بھی آسان ہو جاتی ہے اگر وقت سے پہلے لوگوں کی پہچان ہوتا۔ میرے بھائیوں، پہچان لو اس وقت کو جو گھڑی آنے کے بعد یہاں رب کہہ رہا ہے انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ کی ایندھن سے بچاؤ۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے اس آیت میں مومنوں سے خطاب کیا ہے۔ اس کے بعد ذرا آگے بڑھتے ہیں، وہ دنیا کے نبی جو صرف معمولی نبی ہے نہیں بلکہ سارے جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، جو شفیع المذنبین ہے، ساقی کوثر ہے، امام اعظم ہے۔ یہ نبی اپنے بیٹی کو کیا نصیحت کر رہے ہیں، اے میرے بیٹی فاطمہ میں تیرا باپ ہوں، اے میری بیٹی جو مانگنا ہے دنیا میں مانگ لے، لیکن اے میری بیٹی کل قیامت کے میدان میں اس بات کے تصور نہ کرنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، میں آخری نبی کی بیٹی ہوں جن کے ذریعے سے مجھے جہنم سے بچا لیا جائے۔ اے میری بیٹی دنیا میں مانگ لے، میں باپ ہونے کی حیثیت سے تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن کل قیامت کے میدان میں میں تجھے جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا۔ میرے بھائی ذرا غور کرو، جو نبی اللہ کے حبیب ہیں، جو نبی اس دین کو پھیلانے کے لیے طائف کے گلیوں میں دیوانہ کہا گیا، مجنون کہا گیا، پاگل کہا گیا، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، اتنی مشقتیں پریشانیاں جھیلنے کے بعد یہ نبی اپنے بیٹی کو نہیں بچا پا رہے ہیں، تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہے، کیسے ہمارا وہاں بچا ہوگا؟ اسی بات کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے کہ انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ کیسے بچائیں گے؟ ہمارے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جوان بیٹا گھر میں سویا ہوا ہے، باپ اس مقصد سے نہیں جگا رہا ہے، بیٹا جوان اگر میں اسے بیدار کروں تو خفا ہو جائے گا، بڑھاپے کی عمر آ چکی ہے، بیٹا تو بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے، یہ باپ کے دل میں خیال آتا ہے میرا بیٹا کہیں مجھ سے رک نہ جائے، میرا بیٹا مجھ سے الگ نہ ہو جائے، جاؤ ان کو اپنے ہاتھ پر چھوڑ دو۔ بیٹا اگر غلط بھی کر رہا ہے تو باپ منع نہیں کرتا ہے۔ ایک باپ جانتا ہے کہ میرا بیٹا غلط راستے پر ہے لیکن منع نہیں کر رہا ہے، ان کی زبان تک نہیں کھل رہی ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ مومن کی شایع کی شان نہیں ہے، یہ مومن کی صفت نہیں ہے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے وہ سب کے لیے اچھا سمجھتا ہے، جو اپنے لیے خیر کا معاملہ جانتا ہے وہ سب کے لیے۔ اور یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اس بشر کے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کہہ رہا ہے ہم نماز پڑھے، میرا بیٹا سوتا رہے، میں نماز میں آؤں، میری بیوی بستر میں سوتی رہے، اور میں اسے نماز سے نہ اٹھاؤں۔ ذرا ایمان کے ساتھ سوچنا، اپنے سینے میں ہاتھ رکھ کر کے تمہاری نماز کہاں جاتی؟ وہی کہا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے، جہنم کی ایندھن سے۔ اب جہنم کی آگ کیسی ہے؟ دنیا کی آگ کی طرح 3-4 لکڑی لا کر کے جلاؤ، دیکھو وہاں ذرا ہاتھ لے جا کر کے قریب، پتہ چلے گا کہ اس کی تپش کی حقیقت کیا ہے۔ ابھی سردی آ رہی ہے نا، لوگ ابھی بیٹھیں گے چوراہے پر، گول گپا لگا کر کے بیچ میں آگ رکھ دیں گے اور گٹکا لے کر کے پھاڑ کے منہ پہ ڈالتا رہے گا، ادھر پھونکتے رہیں گے، ادھر آگ سینکتے رہے گا، مزے لیں گے۔ سردی آ رہے دن میں کھاتے تھے 20 تو رات میں ہو جائے گا اور 25۔
1-2 بجے تک تو آگ تپنے میں گزار دیں گے. میرے بھائیوں اس آگ کو تپنے سے احساس کر لینا کہ جہنم کی آگ کی تپش کیا ہے. جہنم کی آگ کس سے جلے گی؟ قرآن جواب دیتا ہے وقودها الناس والحجارہ. جہنم کی آگ انسانوں سے جلے گی، پتھروں سے جلے گی. جہنم کی آگ کوئلوں سے نہیں جلے گی، جہنم کی آگ لکڑی سے نہیں جلے گی، جہنم کی آگ مٹی کے تیل سے نہیں جلے گی. جہنم کی آگ اگر جلے گی تو وہ انسانوں سے جلے گی، گندم سے نہیں جلے گی. گندم کسے کہتے ہیں؟ ایک پتھر کا نام لیا گیا ہے اور وہ ایسا پتھر ہے کہ اس جس طرح ابھی دنیا کی آگ جب جلائے ہم لوگ اس کو بھوسا بولتے ہیں اپنے زبان میں. اب ادھر کے لوگ جیسے کہ چاول کے دھان کا جو ہوتا ہے اس کا چھلکا اس کو بھوسا بولا جاتا ہے. جب اس کے بھوسے کو آگ میں پھینکو تو آگ بہت تیز ہوتا ہے اور بھڑکتا ہے. چاہے تیز چھڑکو تو اور بھڑکے گا. تیز مثال لے لو. وہی گندم ہے جب انسان کو ڈالا جائے گا وہ پتھر پڑتے ہی اور آگ کی بھنک نکلے گی. اب انسان سمجھے گا کہ دنیا کی آگ کی طرح نرم آگ نہیں کیسی آگ ہوگی. قرآن جواب دیتا ہے سورہ نساء پڑھو کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. جب انسان کو جہنم کے اندر جلایا جائے تو ان کے بدن کی چمڑی جلے گی، چمڑی جلے گی. آپ دنیا میں دیکھیے کوئی اگر مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور جب انجیکشن لیتا ہے تو لیتے ہی جیسے چمڑی میں گھسا تو مکھی کٹنے کے برابر لگتا ہے، مچھر کی طرح جہاں مچھر کاٹ رہا ہے. جب گوشت میں چلا جاتا ہے تو کوئی تکلیف نہیں. یہاں اللہ گوشت کا تذکرہ کر کے چمڑی کا لیا. سائنس سے بھی کہتی ہے کہ انسان کی چمڑی کو تکلیفیں ہوتی ہے اس کی گوشت میں گھس جانے کے بعد نہیں، چمڑی جلنے کی وجہ سے ہوتا ہے. شاید اسی لیے قرآن نے یہاں بیان کیا ہے کہ انسان کو جب جہنم میں جلایا جائے گا تو بدن کے چمڑی جلیں گے. اب انسان کیا کہے گا کہ اللہ ایک بار بھی عذاب کو ختم کر دے، موت طاری کر دے. لیکن نہیں، آنکھوں کی یہ پلک جھپکنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نیا چمڑے بدن میں چڑھا دے گا. اتنی تکلیف ہوگی. اٹھاؤ سنو ابن حبان کی وہ روایت، دنیا کی آگ تو معمولی آگ ہے میرے پاس، دنیا کی آگ کی تپش تم برداشت نہیں کر پا رہے، جہنم کی آگ کی برداشت کیسے کریں؟ اتنا ہی سننا تھا. یہ تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جہنم کی آگ کی تپش بڑا خطرناک ہے. ایک شخص کے کانوں میں جب یہ آواز ٹکراتی ہے وہ گر کر کے بے ہوش ہو جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے بیان کیا لوگوں کے سامنے کہ لوگوں جہنم کا آگ بڑا خطرناک ہے، اتنا ہی بولنا تھا اور آگے بول نہیں پایا، پھر گر کر کے بے ہوش ہو گیا. لوگوں نے پانی چھیٹا ہوش میں آ جائے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر کہہ رہا ہے کہ لوگوں جہنم کی آگ بڑا خطرناک ہے. آگے اور نہیں کہہ پایا، پھر گر کر کے بے ہوش ہو. تیسرا بار پھر کھڑا ہوا. سنو مسلمانوں، سن لینا بڑا آسان ہے لیکن یقین مان لو. ابو ہریرہ نے پھر بیان کیا کہ لوگوں میرے کانوں نے نبی کی وہ حدیث سنی ہے، جہنم کی آگ اتنی خطرناک آگ ہے کہ جہنم کی آگوں کی جو تپش ہوگی دنیا کی آگ سے معمولی آگ کا گیا ہے 70 گنا زیادہ جہنم کی آگ کی تپش ہوگی. اور وہ جہنم اتنی بری جگہ ہے، اتنا ڈینجر جگہ ہے. آگ کی تو جو کیفیت ہے ایسے زہریلے جانور بھی اللہ تعالیٰ نے مسلط کر کے رکھا ہے کہ اگر ایک جانور دنیا کے اندر اپنا منڈی اٹھا کر کے پھونک مار دے تو کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں پوری روئے سرزمین پر قیامت کی صبح ایک بھی اناج نہیں اگے گی، ایک بھی غلہ نہیں پیدا ہوگا. پوری زمین کو جلا کر کے خاک کر دے گی، ہر گھاس آپ کو نظر نہیں آئے گا. اتنا ڈینجر جگہ ہے جہنم. اور ایسی پوری جگہ میں اللہ تعالیٰ طرح کے جانوروں کو مسلط کر کے رکھا ہے. وہ لوگ کو ذرا احساس کرو، تم جب گناہ کے کام کرتے ہو، کوئی ایسا پاپ کرتے ہو، تمہارا دل دھڑکتا کیوں نہیں ہے؟ تمہارا دل کانپتا کیوں نہیں ہے؟ ابھی ابو ہریرہ بیان کر رہا ہے اور آگے کے جملے زبان سے نہیں
نکل رہے ہیں، گر کر کے بے ہوش ہو رہے ہیں، انہیں احساس ہو رہا ہے کہ جہنم بڑا ڈینجر جگہ ہے، یہاں کوئی بھی شخص بچ نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح خراسان کا وہ نوجوان اپنے گھر میں آتا ہے اور ان کے قبرستان ان کے گھروں کے سامنے میں نظر آتی ہے، خراسان کا نوجوان نکلتا ہے، رات کا تہائی حصہ ہے، ہم تو رات کے 1:30 اور 2 بجے تک فضول ٹائم میں اپنے وقت کو برباد کر دیتے ہیں۔ وہ خراسان کا نوجوان رات کے وقت نیند نہیں آ رہی ہے، بے قراری ہے، گھبرا رہا ہے، قبرستان کے گھر کے سامنے سے نظر آتا ہے، گھر سے باہر نکل جاتا ہے، قبرستان کا چکر لگاتا ہے، پھٹی ہوئی قبروں کو دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے۔ اس سے پہلے ایک نوجوان کی نظر پڑتا ہے، رات کے تہائی حصہ ہے، یہ قبرستان کیوں گیا ہے، اتنے میں ان کے پیچھا کرتا ہے، بریک اپنے چہرے پہ ڈال دیتا ہے اور جسم کو چھپا لیتا ہے، قبرستان کے کونے میں بیٹھ جاتا ہے، اس نوجوان کا مشاہدہ کرتا ہے کہ دیکھو آخر یہ کیا کر رہا ہے، پھٹی ہوئی قبروں کو دیکھ رہا ہے اور دیکھتے جاتا ہے، آخرکار اتنی غضب کا منظر آتا ہے کہ وہ خراسان کا نوجوان کی نظر اس نوجوان پر پڑتا ہے۔ کون ہو یہاں پر؟ سامنے آتا ہے، کیوں آئے؟ کہا میں تو قبرستان کا مشاہدہ کرنے آیا تھا۔ کہا تم یہاں کیوں آئے؟ کہا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، میرے دل میں احساس ہوا ہے، اچانک میرے دل میں یہ خیال آ گیا ہے کہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے لیکن جہنم بڑا خطرناک جگہ ہے، کس طرح وہاں ڈالا جائے گا؟ میرے دل و دماغ میں یہ حدیث ٹکرا رہی ہے، اللہ کے نبی نے یہ فرمان کر رہا ہے کہ جہنم کے منہ میں ایک پتھر کو چھوڑا گیا ہے، 70 برس لگا اس پتھر کو جہنم کے دے میں گرنے کے لیے۔ آج تک دنیا کی برس رہی ہے، 360 دن میں جو ایک دن ہوتا ہے میرے بھائیو، وہاں کے دن کا حساب لگا لو، 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا، 50,000 میرے بھائیو غور کر رہے ہو کتنی کیفیت ہوگی، اور اتنے دیر اس کو جہنم کے دے میں گرنے میں لگا ہے۔ جہنم کی گہرائی کی حقیقت کیا ہے؟ ان کے 1000 سال تک آپ کو سلگایا گیا، سیاہ میں 1000 سال تک سلگایا گیا، سرخ میں پھر 1000 سال تک سلگایا گیا، سفید بھی اس کی الگ اب تک پشتی نہیں ہے، اور بڑا خطرناک سرخ آگے جہنم کے۔ میرے دل میں تھرا رہا ہے، نیند نہیں آ رہی تھی، میں بھاگتا ہوا قبرستان آ گیا ہوں، میں پھٹی ہوئی قبروں کو مشاہدہ کر رہا ہوں، شاید قبر کو دیکھ کر کے میرے دل کو تسلی ہو جائے، میں نیکی کے کام کرنے لگوں اور میں جہنم سے دوری ہو جاؤں۔ یہی بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لوگوں جب تمہیں گناہ برآمدہ کرنے لگے شیطان، اور جب تم گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو اچانک تمہارا چہرہ قبرستان کی طرف ہونے چاہیے، تم قبرستان چلا جانا اور اپنے آپ کو احساس کر لینا ہم سے بھی بہتر لوگ اس قبرستان کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور ہم سے بھی کتنے برے لوگ اس قبرستان کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ اگر ہم بھولے کر لیں گے تو کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، اگر ہم اچھے بھی کریں گے تو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، ہم جیسے عمل کریں گے وہی ہمارے ساتھ جانے والا ہے۔ وہ خراسان کا نوجوان آتا ہے، دل کی دنیا بدل جاتی ہے، تو ایک وقت اللہ کے گھر میں نہیں آتا تھا، دل کا حدیث لگ رہی ہے، دوسرے دن میں سب سے پہلی لائن میں نماز پڑھ رہا ہے، لوگوں نے دیکھا کہ یہ کل تک تو اللہ کے گھر سے دور تھا، چوراہوں پہ بیٹھا کرتا تھا، پرانی کی اڈوں پہ ان کا مگن ہو جایا کرتا تھا، اب یہ کیسے بدل گیا ہے؟ سچ کہا تھا کسی نے کہ جب اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے تو پوری دنیا اگر ایک طرف ہو جائے تو اسے کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ یہی بات تو اللہ کے نبی کی طرف سے بھی ملتی ہے کہ جو ہدایت اللہ کی طرف سے آتا ہے، طائف کے گلیوں میں جب میرے نبی دین کو پہنچانے کے لیے گئے تھے، وہاں کے لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ جو پاگل دیوانہ ہے، خون سے لہولہان کر دیا تھا، آسمان سے فرشتے آ گئے تھے، لیکن میرے نبی نے انہیں بددعا نہیں دی ہے، ہلاکت کی دعائیں نہیں دی ہے، پوری زندگی تکلیف میں گزار دی ہے، مصیبتوں میں گزارا ہے، پریشانیوں میں گزارا ہے۔ آج تو ہمیں چند دیوال اپنے حلق کے نیچے اتارنے کے لیے حرام کو حلال نہیں پہچانتے، حرام کو حرام نہیں پہچانتے، اور جہنم کا دیوالا نکل رہے۔ میرے
بھائی ذرا احساس کرو، عمر فاروق جیسی شخصیت، ابو بکر جیسی شخصیت اور اللہ کے نبی جیسی شخصیت اپنے پیٹ میں پتھر باندھ رہے ہیں، کیوں باندھے تھے؟ اگر چاہتے تو حکومت تو ہاتھ میں تھی، معاملہ تو ہاتھ میں تھا، جیسا چاہتے استعمال کر لیتا، لیکن نہیں، خشیت الہی ہے، جہنم کا خوف ہے، جہنم کا ڈر ہے۔ وہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی حمل سے ہے، کئی دن سے گھروں میں چولہا تک نہیں جلا ہے، بیوی کہہ رہی ہے گھر کی نوکرانی سے بیت المال جاؤ اور کچھ سامان لے کر کے آؤ، میرے پیٹ میں بچہ ہے، کئی دن سے میں بھوکا ہوں، ارے مجھے تو چھوڑو، لیکن میرے پیٹ کے بچے کو راحت مل جائے۔ میرے بھائیو ذرا دیکھو جہنم کا خوف کیا ہوتا ہے۔ وہ نوکرانی گھر کے مالکین کی بات سن لیتی ہے، بیت المال چلی جاتی ہے اور گلاس سے بھرا ہوا دودھ لے کر کے آتی ہے، تہائی کا وقت ہوتا ہے رات کا، لکھا ہے خصائص کے اندر کہ رات کے تہائی حصے میں امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، کنویں میں پانی کھینچتا ہے، وضو کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اتنے میں چلنے کی ہٹ کی آواز سنائی دی، پیچھے موڑ کر کے دیکھتا ہے گھر کی نوکرانی ہے، ساڑی کی آنچل کو چھپا رہی تھی، وہ اتنے ہی دیکھتے اپنے آنچل میں دودھ کا گلاس چھپا رہے ہیں۔ عمر فاروق کی نظر پڑ جاتی ہے، اے ادھر آ جاؤ، سامنے آؤ، کیا تم لے کر کے آ رہی ہو؟ کہا نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہے، رات کے تہائی حصے میں بیت المال سے تم کیوں نکل رہی ہو؟ کہا کہ کچھ نہیں، اتنا ہی سننا تھا۔ ان کی بیوی گھر کے باہر نکل جاتی ہے، اے میرے شوہر ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے انہیں بیت المال بھیجا ہے، کئی دن سے میں بھوکا ہوں، میرے پیٹ میں بچہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ میں تو حمل سے ہوں، ارے مجھے تو چھوڑو، لیکن آن کے لیے بچے کو تو غذا مل جائے، اسے بھی دودھ تو مل جائے، چاہے میرے شریر میں جائے تو ان کا اثر تو پڑے گا، یہ سوچ کر کے میں نے بیت المال بھیج دیا ہے۔ کئی دن سے میرے گھروں میں چولہا نہیں جلا ہے، مسلمانوں یاد کرو معمولی حکومت کا امیر نہیں تھا، تاریخ بتلاتی ہے فرانس سے لے کر سندھ تک پھیلی حکمراں، اتنے بڑے امیر، اتنے بڑے خلیفہ، ان کے گھروں میں تدین سے چولہا تک نہیں جلا ہے۔ عمر فاروق کہتے ہیں اے میری بیوی یہ بتا دو یہ گلاس اگر میں تمہیں دے دوں پینے کے لیے کب پیٹ کے بچہ بچ سکتا ہے؟ کہا کہ ہاں، میرے دل کو تسلی مل سکتی ہے، کچھ تو راحت مل سکتی ہے، وہ گلاس مجھے دے دو۔ گلاس لے لیتا ہے اور نوکرانی سے کہتا ہے جہاں سے یہ مال لے کر کے آئے تھے وہاں لے کر کے جا، یہ ہمارا مال نہیں ہے، یہ لوگوں کا مال ہے، یہ کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا۔ اسی حرکت کے ذریعے سے جہنم کی آگ میں جھونکا جائے گا، اپنے بیوی کو گلا لگا لیتا ہے اور کہتا ہے اے میری بیوی اگر پیٹ کا بچہ مر رہا ہے تو مر جانے دے، اگر یہ بچہ زندہ رہے تو رہنے دے۔ عمر فاروق کسی بھی مسلمانوں کی خیانت نہیں کر سکتا ہے، کسی بھی مسلمان کی بات اپنے اولاد کو کھلا نہیں سکتا ہے۔ اگر ایک لقمہ بھی تمہارے حلق میں چلا گیا، ان کی اثر سے بچوں کے خون میں جائے گا۔ اے میری بیوی یہ جس طرح رہنے دو، اللہ کی ذات پر یقین ہے اللہ بہتر راستہ نکال دے گا۔ اتنا بڑا کلیجہ نہیں ہے میرا، میں رب کے سامنے کھڑا ہو جاؤں اور اتنی ہمت نہیں ہے میرے اندر کہ میں اللہ کے سامنے حساب و کتاب دوں۔ جہنم بڑا ڈینجر ہے، ایسے لوگوں کے لیے جہنم تیار کر کے رکھا ہے، جہنم کی آگ میں جھونکا جائے گا۔ قرآن جواب دیتا ہے وَاللَّمَا نَافِدَتْ، تو کہیں قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن بہت سے ایسے چہرے ہوں گے جو نیک اعمال کی وجہ سے تروتازہ ہوں گے، اور بہت سے ایسے چہرے ہوں گے جو ان کے برے خصلت کی وجہ سے پشمردگی چھائی ہوگی۔ یہ جہنم کہتے ہیں۔ آج بتائیے فرانس سے سندھ تک کئی دن سے گھر میں چولہا نہیں، اور آج ایک ہم ہے مسلمانوں جو جائز کو جائز نہیں سمجھتے ہیں، حرام کو حرام نہیں سمجھتے ہیں۔ کس طریقے سے بھی ہو پیٹ کی توڑیں بھرنی چاہیے۔ میرے بھائی یاد رکھنا جہنم کی آگ بڑا ڈینجر ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے اگر کوئی شخص کسی کی بھی امانت میں
اگر خیانت کر کے زندگی گزارتا ہے تو اپنے پیٹ میں نوالا نہیں، جہنم کی آگ۔ کوئی بھی ہو وہ جہنم کی آگ بھر رہا ہے، وہ نوالا نہیں ٹھوس رہا ہے۔ حرام کرنا جس کو اللہ نے ملا دیا حرام، ہر مسلمان اس کو بیٹھا لے اپنے ذہن میں، حرام سنگین جرم ہے۔ اور یہ سب سے بڑی بات کر دیتا ہوں، حرام کھانے والوں کی ایک بھی عمل نہیں۔ اب کہو کہ دلیل تو دلیل کے بغیر تو نہیں ہونی چاہیے، حرام کھانے والوں کے اندر ایک بھی عمل نہیں ہے تو پھر نماز کہاں گئی، روزے کہاں گئے، زکات و خیرات کہاں گئے، 7 8 9 مرتبہ کے عمرہ کہاں گئے، حج کہاں گئے؟ سارے سوال پبلک کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن کی آیت میں پڑھوں گا، مسئلہ خود نکالوں۔ قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور میں نے اتنی چیز گنوا دی ہے، گھر بیٹھے حساب کر لینا کہ اگر یہ چیز اگر ہمارے اندر ہے تو توبہ کر لو۔ کعبے کی رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ بہت بڑا قصور نہیں ہے۔ بلا قرآن میں کہتا ہے جب بندہ شرمندگی ظاہر کرتے ہوئے میری بارگاہ میں آتا ہے اور جہنم سے پناہ مانگتا ہے، اپنے گناہوں کی شرمندگی ظاہر کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میرے بندوں کو ہونٹ ہلتے رہتا ہے، اس کے ہونٹ ہلنے سے پہلے میں بندوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ دونوں پہلو آپ کے سامنے رکھ جاؤں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے آپ اسے دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے ایمان والو دیکھیے جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے مہر والے لگانے کی بات کہی وہاں ایمان والے کو جوڑ دیا۔ مسئلہ کلیئر ہے، ایمان والا اگر واقعی ہے تو وہ اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا، اور اگر غیر ایمان والا ہے تب بھی تو حرکت کرے گا۔ اب کہو گے صاحب غیر ایمان والے کیا؟ غیر ایمان کسے کہتے ہیں؟ نماز تو پڑھ رہے، روزے تو رکھ رہے، سب کچھ تو کر رہے، مگر یہ غیر ایمان کیسے ہوگا، یہ ایمان کیسے ہوگا، یہ مسئلہ سمجھنا ہے۔ تو آئیے اس کا بھی جواب تیسرے پارہ میں ڈھونڈ لیتے ہیں۔ میں کون ہوں کسی کو فتویٰ لگانے والا؟ سارا جواب کو اللہ تعالیٰ قرآن میں دے دیا ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ ان الذین کفروا، جو شخص کفر کی حالت میں مر جائے، شرک کرتے کرتے مرے، کفر کی حالت میں مرے۔ اب آپ کو مسئلہ آسانی سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، ایمان نہ لائے، اپنے حرکتوں سے توبہ نہ کرے، کل قیامت کے میدان میں میرا رب قرآن میں کہتا ہے ملء الارض ذهبا، یہ تو ناممکن ہو نہیں سکتا ہے، دنیا بھر کی زمین کو سونا بنا کر کے میری بارگاہ میں پیش کر دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ ایمان دے دے، اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں۔ اب آپ کو جواب تو مل گیا ہوگا، بہت سے ایسے مسلمان نام نہاد مسلمان ہیں، سر میں ٹوپی لمبی لمبی وضع کرتا، مسلمانوں کے سارے شریعت کی وضع کرتا ہے، مگر وہ کام کرتا ہے جو شریعت سے ہٹ کے۔ اب ہم اسے کیا کہیں گے؟ ایمان والی۔ میرا رب یہاں کہہ رہا ہے کہ ایمان والے تو وہ ہے جس کے اندر اگر جان لینے کی بات بھی آ جائے تو ایمان اپنا جان کا سودا کرنے کے لیے تیار، جہنم کی آگ کی طرح جلا دیا جائے تب بھی وہ آگ میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس تاریخ کو ذرا دیکھ لو، میں اشارہ کر کے نکل رہا ہوں کیونکہ میرا وہ موضوع نہیں، میرا جہنم۔ آگ جلائی گئی، معمولی آگ نہیں ہے، لیکن ایمان تو ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے جہنم کی آگ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو داخل کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو یہ ہے ایمان والے، رب کو اتنا پسند آیا یہ ادا، قرآن نے جواب دے دیا یا نار کونی بردا و سلاما یا ابراہیم۔ میرے رب نے کیا کہہ دیا؟ اے آگ تو ٹھنڈ ہو جا، بردا و سلاما۔ اب اس پر ایک حکمت بیان کی گئی ہے، ٹھنڈ ہو جا۔ اگر اللہ نے سختی سے کہتا کہ ٹھنڈ ہو جا تو اتنا ٹھنڈ ہو جاتا جس طرح کہ ہم فریج سے برف کو نکالتے ہیں۔ یہاں مراد یہ لیا گیا ہے کہ اے آگ میرے
کوئی بھی ذرہ برابر کی تکلیف نہ ہو. آگ اپنا کام کر رہی ہے مگر آگ نے ان کے بدن کو جلانا کام نہیں کیا ہے. یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے, اگر ہمارا اللہ پر اعتماد ہے, اگر ہمیں دنیا میں کتنا ہی مصیبتیں کیوں نہ آ جائے, لاکھ پریشانی کیوں نہ آ جائے, ایمان سے نہ پھرو, ایمان سے سمجھوتا نہ کرو. اگر تمہیں کوئی آگ میں داخل نہیں کر دے تو یہ دلیل ہمیں مل رہی ہے جس طرح اللہ کی مدد آئی تھی ایسے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہاں سے نکلنے کا راستہ نکال دے گا. اللہ تعالیٰ اپنے مومنوں کو ناکارہ نہیں چھوڑتا ہے. میرے بھائیو, اگر ہم یہاں اس آگ سے نہیں بچ پائے ہیں تو پھر جہنم کی آگ کی تیاری کر لو. وہ آگ بڑا خطرناک ہے. اس آگ میں جانے کے لیے قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اگر جہنم کے اندر انسان اگر جھک کے جائیں گے تو ایک حرکت کی وجہ سے جائیں گے کہ جو زبان ہم نے انسان کو دیے یہ زبان کس سے لگاؤ نہیں لگایا. زبان یہ بہت بڑی قیمت ہے میرے بھائیو. اس زبان کی بول کی وجہ سے میرے نبی کی حدیث ہے کہ سب سے زیادہ لوگ اگر جہنم میں جائیں گے تو دو وجہ بتا دی. ایک زبان کی لگام نہ ہونے کی وجہ سے اور ایک اپنے شرمگاہ کی حفاظت نہ. تو جہنم کے خوفناک منظر میں کس لے جائیں گے؟ زبان, شرمگاہ. یہی دو چیز اگر انسان نے حفاظت کر لی, زبان کیا اور شرمگاہ کی, تو اب آؤ کیا ملنے والا ہے. میرا نبی فرماتے ہیں جس طرح دو انگلی چپک کے آپ نے اشارہ کر دیا ہے جنت میں, اسی طرح میرے ساتھ نہیں. اب میرے بھائی کا احساس کرو, ہم لوگ تو اس نبی کے امتی ہیں. کیا ہمارا دل یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم اس نبی کے ساتھ بھی جنت میں چپک کے جو نبی دین ہم تک پہنچایا ہے, کیا ہمیں صرف یہ منہ سے دعویٰ کرتے کہ نبی سے محبت کے کام غیروں کی طرح ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم تیار کر کے رکھا ہے اور کل قیامت کے میدان میں 100 لوگ جہنم میں جلائے جائیں گے. کس لیے جائیں گے؟ شرمگاہ کی حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے. ایک حدیث ہے کہ آگ کی تندور, صحیح مسلم کی روایت ہے. آج بہت سے لوگ ہٹکے ہیں یہ برائی آگ تھا. ایک وہ دور تھا کہ نکاح بڑا آسان طریقہ تھا نکاح کرنا, لیکن آج کے یہ دور آ گیا ہے کہ نکاح کرنا مشکل ہو گیا ہے, زنا کرنا آسان, بہت آسان ہے زنا کرنا. کوئی کسی کی عزت سے کھیلنا چاہے تو جی بھر کے کھیل سکتا ہے, اتنا آسان کا دور چل رہا ہے. میرا رب کیا کہتا ہے؟ لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب تک نہ جانا. کہ وہاں گئے زنا کر کے نکل آئے, یہ بولا قریب. قریب کا ایک مفہوم یہ یاد کر لو, اگر نہیں سنے تو سن لو آج اچھی طرح سے. قریب کا مطلب یہ کہ اگر تم واقع اس نبی کے شیدائی ہو تو تمہارے دل کے اندر ذرہ برابر زنا کرنے کا خیال نہیں آنا چاہیے. ایک مومن رائے کے دانے کے برابر بھی خیال زنا کا نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ یہ زنا سخت حرام ہے اور انہی کی بدولت جہنم کے اندر جانا جائیں گے. میرے اس نبی کی حدیث کو سامنے رکھ لو جو آگ کے تنور میں ایک مرد اور عورت کو اس کے نیچے میں آگ جوش مار رہی ہے اور اس تنور کے اندر ہے, چاروں طرف سے گھمایا جا رہا ہے, چیخ رہا ہے. میرے نبی نے پوچھا من ہاؤلاء یا جبرائیل, اے جبرائیل بتا کہ اس کو جہنم میں دردناک سزائیں کیوں دی جا رہی ہے؟ اے اللہ کے رسول, یہ وہ مرد ہے, یہ وہ عورت ہے جو دنیا کے اندر اپنا اللہ کے حرام کرنا کام کو حد سے پار کر دیا ہے, اپنے شرمگاہ کی حفاظت نہیں کی ہے, جس کی وجہ سے اسے آج یہاں جہنم میں داخل کیا جا رہا ہے. نوجوانوں ذرا غور کرو, آج اگر ہم ایک بات میں بڑا خطرناک بتا کر کے جا رہا ہوں, یہ زندگی میں احساس کر لینا اور ہو سکے تو دل کے کسی کونے میں فٹ کر لینا. آج ہم جس کسی کے بہن یا بیٹی یا عورتوں کے ساتھ غلط کر رہے ہیں تو کل دن میری بھی بیٹی ہوگی, میری بھی بہنیں, میری بھی عورتیں ہوگی, کوئی دوسرا منہ مار کر کے چلا جائے گا, کیونکہ کمال تم جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. اس لیے اپنے اخلاق کو سدھار لو. یہ بہت
शैतान छुटकारा नहीं देता है। आज इतना आसान हो चुका है, मोहल्ले से दूर चले जाते हैं। अरे कई शादीशुदा तो छोड़ो, शादीशुदा मर्द हजरात भी होटलें बुक करते हैं और अल्लाह के वो हराम काम करते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम्हारा रूह तक नहीं कांपता है, तुम्हारा कलेजा नहीं हिलता है। अरे ईमान जो होता है, जब इंसान जिना करता है तो उसके दिल से ईमान निकल जाता है। अब ईमानदारी के साथ बताना, जब जिना करते वक्त ईमान निकल जाए तो अब तुम मुसलमानों की गैरत तुम फैसला करो, फैसला तुम्हारे हाथ में। ऐसे ही लोगों के लिए जहन्नम कहा गया है कि दर्दनाक है जहन्नम। वजू हुई, कहीं कहा कि जिस तरह मच्छी फ्राई करते हैं तलफहु वजूहहुम नार, जहन्नम के अंदर फ्राई कर दिए जाएंगे। अबे जाओ होटल में मच्छी तावे में उल्टा पलटा के फ्राई करके रखते हैं फ्रेश, ऐसे जहन्नम के अंदर लोगों को फ्राई कर दिया जाएगा। अब ये फ्राई कैसे होगी? दावा कितने बड़े होंगे, कितनी बड़े तुझे हकीकत तो नहीं है, मगर इतना तो है बयान कि मच्छी की तरह फ्राई कर दिए जाएंगे। ये कुरान की आज इस बात की दलील है। अगर आप अपनी जिंदगी को संवारना चाहते हैं, इस दुनिया के लिए छोड़ो, अगर आखिरत के लिए बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस पूरे तकरीर का एक निचोड़ याद रख लेना। मैं बहुत ज्यादा जुमले बता के जा रहा हूँ। दुनिया क्या कहे उससे मतलब नहीं है, अपना ईमान बच जाए, ये सबसे बड़ी दौलत है मुसलमानों। ये ईमान कोई मामूली चीज नहीं है। इस ईमान को बचाने के लिए अगर तुम्हें किस तरह हिफाजत करनी है, जब ऐसा खतरा आ जाए तुम्हारी जिंदगी में तो बिलाल की तारीफ पढ़ लेना। अगर तुम्हें ऐसा वक्त आ जाए तो एक औरत की मिसाल सुमैया की तारीफ पढ़ लो, खब्बाब बिन अरत की तारीफ पढ़ लो। इन लोगों ने इस ईमान को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी तक देने के लिए गवारा कर लिया, मगर ईमान से समझौता नहीं किया। अबू जहल के वाकया मुझे याद आता है, जब सुमैया के शरमगाह में बर्छी मारा जा रहा था तो सुमैया मुस्कुरा रही है। ये काफिर क्या कह रहा था, कहे सुमैया तू इस ईमान से निकल जा, हट जा, तुझे आजाद कर देंगे। सुमैया की इस तारीख के जुमले पर मुसलमानों कुर्बान जाओ। क्या जवाब दी कि सुमैया ने कहा कि अरे मक्के के जालिमों, जन्नत को अपनी आंखों से मुशाहिदा कर रही हूँ, उसकी महक देख रही हूँ, खुशबू मेरी नाकों तक पहुंच चुकी है, और कोई जन्नत के महक चखने के बाद जहन्नम में जाने की बात कर रहे हो। जो करना है कर ले। आखिरकार अबू जहल ने देखा कि ईमान से पलटने वाली नहीं है, मारा निजाम, शर्मगाह को तो टुकड़े कर दिया गया। और आखिरी मरहले में सुमैया के होठ पर जो सदाएं थी वो मुस्कान निकली अपने शौहर और औलाद को नसीहत करते हुए कि तुम लोग इस मंजर को देखो, मेरे जाने के बाद भी तुम इस रास्ते पर डट करके मुकाबला करना है, ये जालिम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। एक औरत अपने ईमान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने शौहर और औलाद को नसीहत कर रही है, तो तौहीद की दावत देकर के जा रही है। आज एक हम किस तरीके के बाप है कि हमारी औलाद जहन्नम की राह में जा रही है, हमारी औलाद गलत रास्ते में भटक रही है। एक बाप को अपने औलाद को समझाने की तौफीक नहीं होती है। मुसलमानों, हमें खुद अपने आप पर एहसास करना चाहिए, हमें खुद अपने आप पर मुहासबा करने चाहिए। हमारी जिंदगी में एक ही काम रह गया है, हम चौराहे पर बैठेंगे, फलाना साहब इतना आगे क्यों पहुंच गया, अरे उसका तो काम कल तक मंदी उसकी नुकसान में थी, आज बड़ा तरक्की कर रहा है, कहीं से 2 नंबर की नौकरी तो नहीं लग गई है। हम एक दूसरे के टांग खींचने में लगे हैं। मैं हमेशा एक जुमला कहता हूँ, जितना हम दूसरों पर उंगली उठाने में वक्त लगाते हैं, इतना अगर अपने बारे में गौर कर लेते, पैर से लेकर के सर तक अपना मुहासबा कर लेते, अपना गिन लेते कि मैं कितना पाक हूँ, मैं कितना तकवा शिआर हूँ, मैं कितना बरी हूँ गुनाहों से, तो काबे के रब की कसम हमारा एक दूसरे पर उंगली उठाने का मौका नहीं मिलता। आज ये जुमला लिख लो सुनहरे रूप में, ये किन लोगों की हरकत है जो एक दूसरे पर उंगली उठाता है, उनकी बातें बयान करता है, उनकी बुराइयां करते फिरता है। ये ईमान वालों की निशानी नहीं है, ये कमजोर लोगों की अलामत है, ये कमजोर लोगों की पहचान है। जो लोग ईमान से भटक गए हैं, शैतान आसानी से हमला कर रहा है उसे, उसका अपने ईमान के बारे में सोचना चाहिए कि ईमान वाले तो वो होते हैं अगर किसी के लिए अगर अच्छी बात नहीं कर सकता है तो औला यसमुत, वो खामोशी इख्तियार कर लेगा, चुप हो जाएगा। अगर भला नहीं कर सकता है तो बुरा भी नहीं करेगा, अच्छा बयान नहीं कर सकता है तो बुराई भी नहीं
کرے گا. یہ ایمان والوں کی سب سے بڑی دلیل ہے. اگر ہمیں اس جہنم سے بچنا ہے تو ان کی حدیث بھی ہے جو زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کر لے. اگر تو اپنے زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو اولا یسمت خاموش ہو جانا. من ستا نگا نہیں کہا جو چپ رہا کامیاب ہو گیا. اگر ہم خاموش زندگی گزارتے ہیں میرے بھائیوں تو اس پر بھی ہمیں کامیابی ہے. برزخ کی زندگی میں وقت کی بہت واقع ہو چکی ہے اس لیے میں اپنی بات اب یہیں سے ختم کرتا ہوں. ایک آخری ہم بات بتا کر کے اللہ رب العالمین سے میں دعا کروں گا. ہم مسلمان اس نبی کے امتی ہے. ہم لوگوں کو یہ سب سے بڑا انعام ملا ہے اس لیے کہ ہم آج غیروں کے گھر میں ہوتے اس دین کو پہچاننے میں بڑی دقت ہوتی یا تو اسی راستے میں ہٹ جاتے. بڑے افسوس سے میں ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں یہ ایمان آج ہمیں مفت میں مل گیا ہے. اور اگر مفت میں ملنے کے بعد بھی اس ایمان کی ویلو نہ رہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہ رہے اور ذوق در ذوق جہنم میں جھونکتے چلے گئے مسلمانوں تو اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں جو 60 اور 70 سالہ زندگی ملنے کے بعد ایک انسان اس زندگی میں محنت کرنا شروع کرتا ہے تو 6, 7, 8, 100 منزلہ بلڈنگ تک بنا سکتا ہے. سب کچھ کر لے گا دولت کما کر. لیکن اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا جو 60, 70, 80 سالہ زندگی ملنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے قلاؤں سے رب الناس تک ایک مرتبہ قرآن کو ترجمہ سے نہیں پڑھا ہے تو اس سے بڑا بدنصیب دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. یہ میرا ہاتھ لگا دوں گا اب میں یہ دعوے کے ساتھ کرتا ہوں وہ بہت بڑا بدنصیب ہے. وہ شخص 60, 70 سالہ زندگی میں تو دنیا کے لیے کر سکتے ہیں. تو ایک قرآن جو عظیم کتاب ہے اس کو سمجھنے کے لیے مساجد کے امام کے پاس چلے جاؤ. یا جب کہیں وقت تمہیں ملے تو آؤ 5 وقت کے جو بھی وقت تمہارے پاس خالی ہے صرف 10 منٹ کا وقت نکال لو اور کہہ دو کہ امام صاحب ایک آیت مجھے پڑھنی ہے اور ایک ترجمہ پڑھنی ہے. ایک آیت پڑھ لو ایک ترجمہ پڑھ لو. میں 2 آیت کی نہیں کہہ رہا ہوں 365 آیت ایک سال میں پڑھ لو. 365 دن میں ایک سال ہوتا ہے نا تو 365 آیت پڑھو. اگر تمہاری زندگی 10 سال اور گزر گئی آگے تو 5 سال میں تمہارا قرآن تو ختم ہو رہا ہے آسانی کے ساتھ. یہ میں آسان فارمولہ دے کر کے جا رہا ہوں. چاہو تو ایک صفحے پڑھ سکتے ہو بیٹھے جو وقت فضول لگا رہے ہو پڑھ سکتے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ جو قرآن پڑھ لے گا نا خدا کی قسم کہتا ہوں اس کی دنیا بدل جائے گی. دنیا کی ہرس بڑھ جائے گی. اتنا بڑا متقی بن کے زندگی گزارے گا کہ دنیا ایک طرف اور اس کی تقوی کے شعار ایک طرف. انسان کہتا ہے کہ معاشرے نے میں بڑا ذلیل ہوں عزت دی. 3 جملے لکھ لو نہیں ہے تو اپنا موبائل پر ریکارڈ کر لو کہ 3 نعمتیں تم سے چھین جائے گی. کس وجہ سے چھینے گی یہ ریکارڈ کرو. کوئی مولوی اگر نہیں بتایا ہے تو آج سن لو. جب بندہ کے دل میں کھوٹ ہو تو 3 نعمتیں چلی جاتی ہیں. جب بندہ کے دل میں کھوٹ ہو تو دعا عطا اور محبت یہ تینوں اپنا راستہ بدل دیتے. بندہ جب مخلص ہو تو عزت اللہ پاک دیتا ہے. اس کی بے شمار دلیلیں قرآن میں بھرے پڑے ہیں. اب کہو گے صاحب کہ دعا عطا محبت یہ کیا سمجھ میں نہیں آیا ذرا میں اس کی تشریح کر دوں. دعا وہ ہوتا ہے ہمارے دل میں تو کھوٹ ہے ہزاروں پاپ لے کر کے بیٹھے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے کہ اللہ یہ دے دے اللہ ہو کہ اللہ کھا دے. اللہ تمہارے دل کے لیے کو جانتا ہے کیونکہ امام بخاری سب سے پہلے حدیث تو بولے کر کے گیا انما الاعمال بالنیات. ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتی ہے. اب ہم کس نیت سے اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ تو واقف ہے. اسی لیے کہا کہ دعا جیسے نعمت سے آپ محروم ہو گئے. عطا جو اللہ عطا کرے گا وہ بھی اللہ لے لیا. محبت ایک ہوتا ہے رب کی قربت ایک ہوتا ہے معاشرے کے لوگوں کی نظر میں عزیز. آج بھی ایسے بہت معاشرے پا جاتے ہیں جو اچھے کام کر کے گزرتے ہیں. ایسے ایسے جودھپور کے شخص گزر کے چلے گئے ہیں جنہوں نے اس دین کو پھیلا کر کے لوگ بتاتے ہیں اس کی تعریف بیان کرتے ہیں. اس وقت جودھپور میں اتنے عالمیں نہیں تھے. یہی 4, 5, 6 شخص تھے. ان کی خوبیاں آج بھی گزر رہے کئی سال ہو گیا مگر اچھا یہ بیان تو کر رہے ہیں. ان کے نام تو لیا جا رہا ہے. تقوی شعار کی سب سے بڑی دلیل ہے میرے بھائی. آپ ایسے کارنامے کر کے جاؤ. ایسا کرو. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے مدری عالم ہیں بہت بڑے فقیہ ہیں بہت بڑے مفسر ہیں بہت بڑے قاری ہیں تو آپ ہی سب کچھ
آپ نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ کر سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک اشعار کے ذریعے کیا کیا دنیا سے صاحب اموال گئے، کیا کیا دنیا سے صاحب اموال گئے، دولت نہ گئی ساتھ نہ اطفال گئے، پہنچے لحد تک تو آئے سب لوگ ہمراہ رہے تو آمال۔ اللہ نے اگر سب کچھ دیا ہے تو ایسا کارخانہ بنا کے جاؤ دنیا سے جیسے کہ رب کے گھروں میں مسجد مدرسے یتیم خانہ بیواؤں کے لیے، کہیں راستے میں چلتا ہوا مسافروں کے لیے، کہیں گھوڑے کے کروا دو، کہیں کنویں کھدوا دو جو لوگ پانی پیتے رہے۔ جب تک دنیا چلے گی آپ تو چلے گئے مگر یہ سواب تو پہنچ رہی ہے۔ اگر یہ کام بھی خلوص سے کیے تب یہ جواب یاد رکھو۔ اگر ذرہ برابر میں دل میں آ گیا نا ارے یار بہت بڑا داتا ہے بہت بڑا سخی ہے تو کہیں پانی یہ نیت پر سب عمل ہوتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب بندوں کے دل میں کھوٹ ہو تو دعا آتا محبت یہ تینوں راستہ بدل لیتی ہے، اور بندہ جب مخلص ہو تو عزت اللہ پاک دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو میری پوری اس 1.5 گھنٹے کی تقریر جو ہوئی ہے 1 گھنٹہ سے اوپر، اس تقریر کا یہی نچوڑ اپنے دماغ میں اگر آپ معاشرے میں عزت اور وقار اگر آپ بنانا چاہتے ہیں اور جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو مخلص بن کے زندگی گزاریے۔ یہاں بھی عزت وہاں بھی عزت بردست میں رب آپ کے دائیں ہاتھ میں نامۂ اعمال عطا کر دے گا۔ اب یہی بات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہیں بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بھی ہمارے اندر پریشانیاں پائی جا رہی ہے اسے دور فرما۔ قرآن و حدیث یہ ہماری زندگی کی اساس ہے، انہیں مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنے اور اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا کرتے چلے کہ پروردگار عالم ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہکار ہیں، ہم گناہوں سے بری نہیں ہیں، لیکن اس مسجد کے اندر تیرے وہ معصوم فرشتے بھی موجود ہیں، ان کے آمین کے ساتھ ہمارے آمین بھی مل رہی ہے۔ پروردگار عالم تو ان کے آمین کے ساتھ ہمارے آمین کو ملا دے، تو ان کے آمین کو بھی تو قبول کر لے، اور جو بھی ہمارے بھائی غلط راہ میں بھٹک رہے ہیں مولا کریم تو اسے صحیح راہ کی سمجھ عطا فرما دے۔ جو ہمارے بھائی بے نمازی ہے تو ان کو نمازی بنا دے، اور جو ہمارے بھائی تنہائی ہے قلت کی زندگی گزار رہے ہیں، قرض کی بوجھ میں دبا ہوا ہے، لیکن پروردگار عالم ابھی وہ تیرے راستے پر مضبوط چٹان کی طرح جمع ہوا ہے، حرام کرنا کام سے بچا ہوا ہے، تو ان کو ویسے ہی مضبوط چٹان بڑے صبر عطا فرما دے، اور جو ان کے حق میں بہتر ہو وہ بہتری عطا فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔